تو اس میں جواب وزیر داخلہ کی طرف سے آیا کہ چونکہ 7 سیٹیں بڑی ہیں تو اس لیے پوسٹ پون نہیں کی جا سکتی جیسے آسام میں ہوا تھا. پھر میں نے گزارش کی کہ صاحب وہاں شکوک ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونا چاہیے اور لوگوں میں شکوک ہے کہیں ڈیموگرافک چینجز اس سے نہ ہو. تو اس کے لیے انہوں نے بڑا آشواسن دیا اور مجھے لگتا ہے جس طریقے سے ڈیمیٹیشن کمیشن نے یہاں اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا اور جس طرح سے کافی ڈیلیگیشنز ان سے ملے تو ہمیں امید ہے کہ سر کیا آپ اس بات پہ ابھی آپ کا یقین ہے کہ پہلے اسٹیٹ ہوڈ کو جو ہے وہ یہاں پہ لاگو کرنا چاہیے اس کے بعد ہی الیکشنز یا ڈیلیمیٹیشن ہو جائے؟ دیکھیے اگر ہم تک ہو اگر کہتے ہیں نا اگر اجتامت آئے تیل کو صبح اسٹیٹ ہوڈ آسن تیل رات شامس دسمز آسن لیکن دیکھنا ہے لوگوں کی کیا ضرورت ہے. لوگوں کی مشکلات ہیں کہ اس وقت انہیں ایک عوامی سرکار کی ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں جلد سے جلد ایک عوامی سرکار قائم ہونی چاہیے. اب اس میں ifs and buts کوئی کہے گا پہلے مرغی آئی کہ پہلے انڈا آیا. سوال دیکھنا ہمیں اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کے جو مشکلات ہیں وہ کیسے سب سے پہلے. ایک بات ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ آل پارٹی کانفرنس جو ہوئی لیکن کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک اعتماد سازی کے ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں جس پہ آپ لوگ وہاں پر گئے تھے یا جس کا تمنا کر رہے تھے. دیکھیے صاحب مجھے معلوم نہیں ہے وہ کن اعتماد سازی کی بات کریں کس اعتماد سازی کی بات کریں. ہم تو جس وقت گئے جب ہمیں دعوت ملی 14 مارچ 2020 کو تو ہمارے پاس کلیئر یہ تھا کہ ہمارے لوگوں کے دلوں میں شکوک کیا ہیں. ہمارے لوگوں کے دلوں میں شکوک یہ تھی کہ 370-35A ختم ہونے کے بعد اب ان کے بچوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی, ان کی زمینوں پہ باہر سے آ کے لوگ قبضہ کریں گے. اور تیسرا کچھ لوگوں میں یہ تھا جو پولیٹیکل لوگ تھے کہ اس ریاست کی پہچان ختم ہوئی ہے تو پہچان واپس ملنی چاہیے. یہ جو موٹے ہم نے عام لوگوں سے مل کے جو ہمیں بھی تاثر لگا اور جو ہمیں ایک بحث شہری بھی ہمیں لگا کہ ان چیزوں کا تحفظ ہونا چاہیے تو ہم وہ چیزیں لے کے ہی گئے. اور ہمارا کوئی مقصد 14 مارچ 2020 کو جب ہم ملے وہاں نہ اقتدار کے حصول کے لیے وہاں گئے نہ اس لیے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم آپ کے کوئی خاص لوگ ہیں یا ہم اپنے لوگوں کی مشکلات لے کے وہاں گئے. ان خدشات کو دور کیجیے. ہمیں پرائم منسٹر جیسے میر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا, پرائم منسٹر نے کسی وزیر اعظم نے یہ اعلانیہ بتایا کہ کوئی ڈیموگرافک چینج جموں کشمیر میں سوچی بھی نہیں جا سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا یہ صحیح ہے کہ نوکریاں وہاں کی سب وہاں کے بچوں کے لیے ہونی چاہیے, وہاں کی زمینوں کا تحفظ ہونا چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ اس 1 سال کے کم قلیل وقت میں ہم وہ حاصل کر سکے دونوں پہ. اور اس بار جب ہم گئے ہم نے شکریہ بھی ادا کیا اور وزیر اعظم سے کہا کہ آپ اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو 2 چیزیں آپ نے کی ان کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی جائے. تو یہی تو مقصد ہوتا ہے. باقی اگر مقصد یہ ہوتا کہ ہم کوئی بھی چیز وہ کرنے کو تیار ہیں جس میں ہمارے لوگوں کے مشکلات کا ازالہ ہو, کوئی بھی چیز. ہم اس لیے نہیں نکلے ہیں کہ ہمیں اقتدار ملے, اس لیے نہیں نکلے ہیں کہ ہمیں واہ لوگ کریں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات جو آج آپ دیکھتے ہیں بیوروکریسی ہے, کہاں جائیں گے لوگ. یہ نگری کے لوگ ہی میں یہاں آج آپ کو بتاتا ہوں ان کا معمولی مسئلہ ہے. یہ دریا میں پانی ہے اور اس کے لیے ٹینڈر بھی ہوئے, سب کچھ ہوا, کام نہیں شروع ہوا. کس کو کہیں گے؟ کتنی بار 5 بار مجھے وارڈ ممبر صاحب نے کہا کہ میں وہاں گیا جو ارباب اقتدار ہیں اس وقت بیوروکریٹس ہیں. تو عوامی سرکاروں کا تو یہی فائدہ ہوتا ہے. کا یہ کہنا ہے کہ پک اینڈ چوز, مجھے لگتا ہے ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی ہے. میں آج آپ کے وساطت سے اپنے سب جموں کشمیر کے واسیوں کو کہتا ہوں جس کو بھی کوئی ریپرزنٹیشن کرنی ہے, جس کو بھی کوئی لگتا ہے کہ نہیں صاحب تو لکھا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ 4 نوڈل افسر مقرر ہوئے ہیں. اگر ہم ہر چیز میں خالی خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو پھر ہم خامیوں سے باہر نہیں نکلیں گے. ہمارا گھر اجڑ چکا ہے, ہمارا سب کچھ ان چکا ہے. کیا دربار اس سے یہاں کے لوگوں کو فائدہ نہیں کیا. سر انڈین نیشنل کے حوالے سے سر آپ سے تھوڑا جاننا چاہیں گے. انڈین نیشنل سر جلد سے جلد رہا ہو. سر آپ نے سر اس کی بات بتائی سر وہاں پہ